اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بھیک مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھیک مانگنے والوں کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں مکمل ویڈیو آخر تک دیکھیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دنیاوی اسباب اور مال و دولت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، پہنے اوڑھنے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے اپنے پیروکاروں کو حلال رزق حاصل کرنے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ بعض جگہوں میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ رزق کے اصول میں بہت متحرک ہے اور اپنی دلچسپی لے رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگی، اگر وہ بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ شریعت اسلامیہ نے دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے اور دوسروں پر بوجھ بننے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گزر بسر کے لیے پیسے کمائے، محنت کرے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، اور جو بھی کوئی سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس کے لیے سخت سزا بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نصاری صحابی آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، گھر میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ نصاری صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دیں اور دونوں درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ 1 درہم سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ اور 1 درہم سے 1 کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا اور فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آ کر حوال سنانا۔ وہ 15 دن کے بعد صحابی جب حاضر ہوئے تو انہوں نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یہ محنت کی کمائی بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ بھیک مانگنا اور دوسروں کے سامنے سوال دراز کرنا باعث ذلت ہے، اس سے حد درجہ احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کے صحابی کے پاس ٹاٹ اور ایک پیالے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن کمانے کی قوت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ترکیب نکالی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ضروریات کی تکمیل کرے، اور آئندہ اس طرح طاقت رکھنے والے افراد کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی جرت نہ کرے۔ ان کے پاس ظاہری ثواب کچھ بھی نہیں تھا۔ بھیک مانگنا اور بھیک مانگنے کو پیشہ بنانا اسلام میں قطعاً ممنوع ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی نہ صرف ممانعت کی بلکہ اس کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ اسلام اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے، حقدار کی بغیر مانگ کے مدد کرے تاکہ ضرورت مندوں کو بازاروں، چوکوں، چوراہوں میں مانگنا نہ پڑے۔ بازار یا گھروں میں جا کر مانگنے والے بچے ہوں یا بوڑھے جن کے بارے میں علم ہو کہ یہ پیشہ ور بکاری ہیں تو ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تاہم اس سے معتبرانہ انداز اختیار نہ کیا جائے۔
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ شائستگی کے ساتھ مغفرت کر لی جائے۔ البتہ اگر کسی نے نفلی صدقہ انہیں دے دیا تو دینے والے کو سب کے ثواب حاصل ہوگا، نہ دینے سے گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے سے مانگ رہا ہے۔ اب چاہیے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھا کر لے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ ضمانت دے کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے خطبات دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور سب کا دینے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔